بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ علی رسولہ الذی لا نبی بعدہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو اکیلا ہے، درود و سلام ہو اس رسول پر جن کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ کتاب فارسی کی پہلی کتاب ہے جو درس نظامی کے درجہ اعدادیہ کے اندر یہ پڑھائی جاتی ہے۔ ابتدائی کتاب ہے فارسی کی، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں اچھے طریقے سے اسلوب کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، اور اس کتاب کو پڑھنے سے طالب علم کو فارسی زبان میں کافی حد تک معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ اس کتاب کے اندر بہت سارے مفرد، مرکب کی اقسام، مضاف، مضاف الیہ، یہ ساری صورتیں آپ کو بیان کی جائیں گی۔ ہم اس اپنے سلسلے کی اس کتاب کو بھی شامل کرتے ہیں، اور آج اس کا ہم پہلا سبق شروع کر رہے ہیں۔ یہاں پر جو ہے مختلف اسموں سے مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیبیں یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ تو اسم کسے کہتے ہیں؟ یہ اسم کہتے ہیں کہ جو انسان، حیوان، درخت وغیرہ یا ان کی کسی صفت کا نام ہو تو اسے اسم کہتے ہیں۔ اور مضاف الیہ کسے کہتے ہیں؟ مضاف وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم سے لگاؤ رکھے، اور مضاف الیہ وہ اسم ہے کہ اس سے کسی اسم کا لگاؤ ہو۔ ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیں کہ عربی کے اندر مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، اور اردو کے اندر جو ہے مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے۔ اس لیے ترجمہ کرتے وقت جو ہے ہمیں اردو میں جب ترجمہ کرنا ہوتا ہے، فارسی میں اور عربی میں بالکل سیم طریقہ ہوتا ہے کہ فارسی میں عموماً مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں، اور اردو میں پہلے مضاف الیہ آتا ہے بعد میں مضاف، اور ایسی عربی کا بھی حساب ہے۔ جیسے کہ آپ آگے والی اسباق کے اندر ہی دیکھیں گے اس چیز کو کہ ہم پڑھیں گے تو وہاں پر ایسے ہی فارسی میں ہوگا کہ مضاف پہلے آئے گا اور مضاف الیہ بعد میں۔ جب ترجمہ کریں گے تو مضاف الیہ کا پہلے کریں گے اور مضاف کا بعد میں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ سب سے پہلے شروع کر رہے ہیں مختلف اسموں سے مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیبیں۔ خدا، یہاں پر فرما رہے ہیں خدا مانے خدا، اور رسول مانے رسول، نماز مانے نماز، روزہ مانے روزہ، جمعہ مانے جمعہ، رمضان مانے رمضان، اور حج مانے حج، اور کعبہ مانے کعبہ، نام مانے نام، اور جہان مانے دنیا۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں مضاف ہے، یہ جیسے کہ کہیں گے کہ اس کو ہم یہ حل لغات، ایک مفرد الفاظ دے دیے یہاں پر۔ مفرد اسے کہتے ہیں جو اکیلا لفظ ہو، یہ سب اکیلے ہیں، اور یہاں سے جو بیان کر رہے ہیں یہ مرکب کو بیان کر رہے ہیں۔ اب مرکب کی دو قسم ہو جاتی ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ یہ مرکب غیر مفید کی سب مثالیں ہیں، یہ ترکیبیں ہیں۔ یعنی مرکب غیر مفید اسے کہتے ہیں جس سے مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل نہ ہو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ مضاف الیہ کی ترکیبیں ہیں لیکن مرکب غیر مفید ہیں۔ نام خدا، اب یہ نام مضاف ہے اور خدا یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں۔ جب ترجمہ کریں گے تو ہمیں ادھر سے ترجمہ کریں گے مضاف الیہ کے اعتبار سے۔ تو اب دیکھیں، نام خدا، خدا کا نام، اور مضاف الیہ کے ترجمے میں عام طور پر کا، کی، کے وغیرہ آتا ہے۔ نام خدا، خدا کا نام۔ خدائے جہان، خدائے مانے خدا، جہان مانے دنیا، اور جب اس کی اضافت کر دیتے ہیں تو یا آتی ہے اس کے طور پر، تو خدائے جہان، دنیا کا خدا۔ تو ترجمہ ادھر سے کریں گے، دنیا کا خدا۔ رسول خدا، خدا کے رسول، اور عام طور پر
جب فارسی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو مضاف کر دیتے ہیں تو پہلے والے پر کسرہ دے کر کے پیش پڑھتے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ کہ رسول، نام، نماز، نماز جمعہ، جمعے کی نماز، روزہ رمضان، رمضان کا روزہ، حج کعبہ، کعبے کا حج. اب یہ تھوڑا یاد رکھیں اس کے اندر آپ کہ فارسی اور عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں، اور اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں. اور ایک یہ کہ مضاف کے آخر میں اگر الف، یہ آپ کو جو سمجھا دیں یہاں پر کہ یہاں پر یہ ہم نے جو کہا کہ اگر مضاف کے آخر میں الف اور واو اور ہا نہ ہو تو اس کے آخر کسرہ ہوتا ہے. دیکھیں کہ مضاف کے آخر میں نہ یہاں پر الف ہے اور نہ واو ہے اور نہ ہا ہے، تو ایسی صورت میں مضاف کے آخر میں کسرہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ نام خدا. اور اگر الف یا واو ہو تو آخر میں یا مجہول آتی ہے. تو دیکھیں یہاں پر یا آ گئی، آخر میں الف ہے، مضاف کے آخر میں خدا ہے، تو ایسی صورت میں جب اس کو اضافت کریں گے تو ایسی صورت میں یا مجہول لے آتے ہیں. اگر الف آخر میں الف ہو یا واو ہو تو آخر میں یا مجہول آ جاتی ہے، جیسے خدائے جہاں، دانائے زمانہ، بوئے گل، یہ آ گیا اس کے اندر بوئے گل، واو ہے آخر میں تو یا مجہول آ گئی. اور اگر ہا ہو، اور اگر آخر میں ہا ہو تو اس کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں، جیسے یہاں پر دیکھیں ہا ہے آخر میں تو اسے حمزہ سے بدل دیا، روزہ رمضان، آمختہ زید. یہ ساری صورتیں آپ یاد رکھیں کہ کب ہمیں کسرہ لانا ہے کہ مضاف کے آخر میں اگر الف اور واو اور ہا نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کے آخر میں کسرہ آ جاتا ہے، اور اگر الف یا واو ہو تو آخر میں یا مجہول آتی ہے، اور اگر ہا ہو تو اس کو حمزہ سے بدل کر پڑھتے ہیں. اب یہاں سے پھر کچھ مفردات دے رہے ہیں. صبح، صبح مانے صبح، شام، شام مانے شام، روز مانے دن، شب مانے رات، ماہ، ماہ مانے جو ہے مہینہ بھی ہوتا ہے، ماہ مانے مہینہ، سال مانے سال، وقت مانے وقت، ٹائم، اور راہ مانے راستہ، بہشت مانے جنت، دوزخ مانے جہنم، عذاب مانے سزا، ثواب مانے ثواب، پیدائش مانے پیدا ہونا، پیدائش مانے پیدا ہونا، وفات مانے مرنا. اب یہ الفاظ ہو گئے مفرد. اب ان کے دیکھیے پھر مرکب اضافی بیان کر رہے ہیں اس کی. نماز صبح یعنی صبح کی نماز کہہ سکتے ہیں فجر کی نماز، نماز صبح، صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز. وقت شام، شام کا وقت، تو دیکھیے مضاف پہلے آ رہا ہے، مضاف الیہ بعد میں، اور یہاں دیکھیں کہ مضاف کے آخر میں نہ تو آخر میں الف ہے، نہ واو ہے، نہ ہے، تو اسی میں کسرہ آ گیا. شب ماہ، اب شب مانے ہوتا ہے رات اور ماہ مانے مہینہ، تو یہاں پر دو ترجمے اس کے کر سکتے ہیں. شب مانے شب ماہ، مہینے کی رات، یا اس کو بول سکتے ہیں چاند رات. ماہ مانے چاند رات بھی اس کا کریں گے، شب ماہ چاند رات، مہینے کی رات یعنی چاند رات. سال وفات، مرنے کا سال، موت کا سال. روز پیدائش، پیدا ہونے کا دن، روز مانے دن. راہ بہشت، جنت کا راستہ. عذاب دوزخ، دوزخ کی سزا، دوزخ کا عذاب، جہنم کا عذاب. ثواب حج، حج کا ثواب. حج تو کیا جانتے ہی ہیں کہ اسلام کی ایک مخصوص عبادت ہے جو مکہ معظمہ میں جا کر کے ادا کی جاتی ہے. اب یہاں سے پھر کچھ مفردات دے دینا ہے، پھر ان کا استعمال بیان کر رہے ہیں. او، یہ او جو ہے، او مانے وہ. اب یہ یہاں تک جتنی بھی ہیں ضمیر ما تک،
او، آہا، تو، شما، من اور ما، یہ جو ہیں 6 ضمیریں ہیں اور یہ ضمیریں منفصل ہیں، اور عربی کے اندر 14 صیغے اس طرح سے آتے ہیں اگر کہیں، لیکن فارسی کے اندر یہ 6 رہتی ہیں، اور اس میں سے ایک واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، تو فارسی کے اندر اس طرح سے یہ 6 ہوا کرتی ہیں۔ اب دیکھیں، او مانے وہ، آہا مانے وہ لوگ، جمع غائب ہو گیا، تو واحد حاضر، تو مانے تو، اور شما مانے تم لوگ، من مانے میں، واحد متکلم کے لیے ہوتا ہے، اور ما مانے ہم لوگ، خود مانے آپ اپنا، خود مانے آپ اپنا، اور خیش مانے بھی آپ اپنا، اپنا آپ۔ اب یہاں پر اس کا استعمال کر رہے ہیں، یہاں پر جو تھا اوپر میں اس میں ظاہر کی طرف مضاف کا استعمال تھا، اور یہاں جو ہے یہ اس میں ضمیر کی طرف استعمال، اس کو کہہ سکتے ہیں منفصل ضمیر کی طرف ہیں۔ اگر یہی ضمیریں اسم سے پہلے آئیں تو مبتدا بنتی ہیں، فعل سے پہلے آئیں تو فعل سے پہلے آئیں تو فاعل اور مرفوع منفصل ہوں گی، اور کسی اسم یا حرف جر کے بعد آئیں تو مجرور منفصل، اور اگر ان کے بعد آئیں تو منصوب منفصل کہلائیں گی۔ یہاں دیکھیں کہ اس کی اضافت کی گئی ہے مضاف کی ضمیر کی طرف۔ اب یہ او مانے، ہم اس کا ترجمہ کیا ہم نے، او مانے وہ، آپ یہاں پر ترجمہ کریں گے پیدائش او، تو اب یہاں وہ نہیں کریں گے، اس کا کریں گے، اس کی پیدائش، پیدائش او، اس کی پیدائش، وفات آہا، ان سب لوگوں کی موت، ان لوگوں کی وفات، نماز تو، تیری نماز، حج شما، تم لوگوں کا حج، روزے من، دیکھیے حمزہ تھی آخر میں، ہاں تھا تو اسے آخر میں جو ہے حمزہ ڈال دیا، روزے من میرا روزہ، رسول ماں ہمارے رسول، وقت خود اپنا وقت، راہ خیش اپنا راستہ۔ اب یہاں پھر دیکھیں کچھ مفرد الفاظ ہیں، یہاں پر یہ سارے ایک جا کر کے دیے تھے کہ سب کی طرف ضمیروں کی طرف نسبت کر دی، مضاف کر دیا تھا انہیں۔ اب یہاں پر بھی اس طرح کے ہیں مفرد الفاظ، پھر ان کا جو ہے مرکب اضافی ہے۔ پیسر ہے، یہاں پر پیسر مانے ہوتا ہے لڑکا، بیٹا، پیدر مانے والد باپ، دختر مانے لڑکی، دختر مانے لڑکی بیٹی، مادر مانے ماں، اور برادر مانے بھائی، خواہر مانے بہن، خواہر مانے بہن، عم مانے چچا، عمہ مانے پھوپھی، پھوپھی کسے کہتے ہیں، عمہ مانے پھوپھی یعنی باپ کی بہن، خال مانے ماموں خالو، دونوں کے لیے آتا ہے، خالہ مانے ماں کی بہن، خالہ مانے خالہ بولتے ہیں ماں کی بہن، زن مانے عورت اور بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے، شوہر مانے خاوند، خاوند۔ اب یہاں دیکھیں پسرے من، اس کی اضافت کی گئی من کی طرف، اور من مانے آپ نے پڑھا، من مانے میں یا میرا، اس کا من مانے میں میرا، تو جب اضافت کریں گے تو من پسرے من، میرا لڑکا، میرا بیٹا، پدرے ماں، ماں مانے ہم، ہمارے والد، ہمارے باپ، دخترے تو، تیری لڑکی، تیری بیٹی، مادر شما، تمہاری ماں، برادر من، میرا بھائی، خواہر آہاں، ان سب کی بہن، زن او، اس کی بیوی، شوہر آں، ان شوہر آں، اس کو کہیں گے شوہر آں، ان کا شوہر، خالے تو، تیرا ماموں،
خالہ شما تمہاری خالہ، عم من میرا چچا، عم شما شما، عم شما تمہاری پھوپھی، یہ عم شما تمہاری پھوپھی، یہ جو ہے یہ مفرد الفاظ کا استعمال یہ ہو گیا یہاں پر۔ اور یہاں آپ نے دیکھا اس کے اندر اضافت کا مضاف پہلے آیا، عربی اور فارسی کے اندر مضاف الیہ بعد میں آتا، ترجمہ کرنے وقت مضاف کو مضاف الیہ یعنی اردو کے اندر مضاف الیہ پہلے آتا ہے، مضاف بعد میں، اسی لیے ہم نے ترجمہ ادھر سے شروع کیا۔ اور ترجمے میں عام طور پر مضاف الیہ کی ترکیب میں کاکی کے وغیرہ آتا ہے اور را ری وغیرہ بھی آتا ہے، جیسے ہم نے کہا نہیں من میرا، میرا لڑکا، ہمارے والد، یہ ہوا اس کے اندر۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں، یہاں دیکھیں، اب یہاں پر کچھ الفاظ دے رہے ہیں۔ گندم، گندم معنی ہوتا ہے گیہوں، گندم معنی گیہوں، اور جو معنی یہ ہے، گندم معنی گیہوں، جو معنی جو، نان معنی روٹی، آش معنی دلیا، پتلی پکی ہوئی کوئی چیز اس کو بھی بولیں گے، آش معنی دلیا، بیضہ، بیضہ معنی انڈا، کباب معنی کباب، گوشت معنی گوشت، شیر معنی دودھ، بز معنی بکری، گاؤ معنی گائے، بیل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسب معنی گھوڑا، مرغ معنی مرغ، آہو، آہو معنی ہرن، آہو معنی ہرن، یہاں مرغ بولا تو مرغ معنی مرغ بھی ہوتا ہے اور چڑیا بھی ہوتا ہے، آہو معنی ہرن، سگ معنی کتا، اور گربا معنی بلی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں یہ مفرد الفاظ ہوئے، ان کا بھی پھر استعمال ہے، اس سے پہلے ایک مضاف ہے اور پھر دوسری طرف یہ مضاف الیہ ہے، گویا کہ اس سے پہلے ایک مضاف لایا گیا ہے اور اس میں استعمال بھی دیا گیا ہے اس کا۔ اور دیکھیں نان، نان معنی آپ کو بتایا روٹی، اور گندم معنی گیہوں۔ اب یہاں پر ترجمہ کریں گے تو ہم ادھر سے کریں گے، مضاف یہ ہے اور مضاف الیہ یہ ہے، اور اردو میں مضاف الیہ کا پہلا کرتے ہیں۔ نان گندم گیہوں کی روٹی، آشے جو، جو کا دلیا یا حریرہ بولیں، جو کا حریرہ، جو کا دلیا، بیضہ مرغ، مرغ کا انڈا یعنی کہتے ہیں چڑیا کا انڈا، پرندے کا انڈا، چڑیا کا انڈا، گوشت بز، بز معنی بکری، گوشت معنی گوشت، بکری کا گوشت، شیر گاؤ، شیر معنی دودھ، گائے معنی گاؤں معنی گائے، گائے کا دودھ، کباب آہو، کباب معنی کباب، آہو معنی ہرن، ہرن کا کباب، اسپ احمد، احمد کا گھوڑا، خر عیسیٰ، عیسیٰ کا گدھا۔ اب یہ وہ نبی بھی ہو سکتے ہیں یا کسی کا نام ہو سکتا ہے، ایک مشہور نبی جو پیغمبر ہیں جن کی قوم عیسائی کہلاتی امت، تو اس کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور کسی نام کیسے عام، خر عیسیٰ، عیسیٰ کا گدھا، سگے من، من من میرا، سگے من میرا کتا، گربائے تو، گربا مانے بلی، تو مانے تیری، تیری بلی۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں کچھ مفرد الفاظ ہیں، پھر ان کا استعمال ہے یہاں پر۔ منہ، منہ مانے ہوتا ہے بال، سر مانے سر، چشم مانے آنکھ، گوش مانے کان، گوش مانے کان، بینی مانے ناک، زبان مانے زبان، دہان مانے منہ،
اور دہان مانے منہ، دندان مانے دانت، رو مانے چہرہ، دست مانے ہاتھ، اور پا مانے پاؤں پیر، اور دل مانے دل، پا مانے پیر اور دل مانے دل، لب مانے ہونٹ اور کنارہ بھی آتا ہے، اور ناخن مانے ناخن۔ اب یہاں پر دیکھیں ان کا استعمال بیان کر رہے ہیں۔ موئے سر، موئے مانے کیا بیان کیا تھا؟ بال، سر مانے سر، سر کے بال، موئے سر، سر کا بال، اضافت ہو گئی، واو آیا، موئے سر، یا مجھول لے آتے ہیں، موئے سر، سر کا بال، چشمے آہو، ہرن کی آنکھ، زبان گاؤ، گائے کی زبان، گوش خر، خر مانے گدھا، گوش مانے کان، گدھے کا کان، بینی شما، بینی مانے ناک، شما مانے تمہاری، تمہاری ناک، دندان سگ، دندان مانے دانت، سگ مانے کتا، کتے کا دانت، دستے خود، اپنا ہاتھ، دست مانے ہاتھ، خود مانے اپنا، اپنا ہاتھ، دہان خیش، دہان مانے منہ اور خیش مانے اپنا، اپنا منہ، ناخن گربا، گربا مانے بلی، بلی کا ناخن، پائے پسر، پائے مانے پیر، پسر مانے لڑکا، لڑکے کا پیر، روئے من، روئے مانے چہرہ، من مانے میرا، میرا چہرہ، دل تو، تیرا دل، لب احمد، احمد کا ہونٹ۔ اب یہ جو ہے اس کا استعمال جو ہے نا لب کا، وہ موقع محل کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ یہ احمد آیا تو یہاں ہونٹ کہیں گے، اگر یہاں دریا آ جائے تو ہم کہیں گے کنارہ، وہاں اس کا ترجمہ کریں گے لب دریا، دریا کے کنارے۔ اب آگے دیکھیں، یہاں پر بھی مفرد الفاظ ہیں، پھر ان کا ساری مضاف مضاف الیہ کی ترکیبیں چل رہی ہیں۔ خاک، یہاں پر آیا خاک، خاک مانے مٹی، دھول، آب مانے پانی، باد مانے ہوا، آتش مانے آگ، مشرق سورج نکلنے کی جگہ جسے ہم پورا بولتے ہیں، مغرب سورج ڈوبنے کی جگہ پچھم، شمال مانے اتر، جنوب مانے دکھن، دریا مانے دریا، ندی، کوہ مانے پہاڑ، زمین مانے زمین، فرش مانے بچھونا، فرش مانے بچھونا، خانہ مانے گھر۔ اب یہاں دیکھیں خاک ہند، یہ مضاف کی مضاف استعمال ہے اور مضاف الیہ بعد میں، پہلے مضاف ہے بعد میں مضاف الیہ، اور اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے مضاف بعد میں، اور عربی اور فارسی میں مضاف پہلے آتا ہے مضاف الیہ بعد میں۔ اب خاک ہند، ہندوستان کی مٹی، ہندوستان، دیکھیں ہم نے ترجمہ ادھر سے کیا، خاک ہند، ہندوستان کی مٹی، آب دریا یعنی ندی کا پانی، آتش دوزخ، دوزخ کی آگ، باد شمال، اتر کی ہوا، باد مانے ہوا، شمال مانے اتر، اتر کی ہوا، شاہ مشرق، شاہ مانے بادشاہ، اور مشرق مانے سورج نکلنے کی جگہ جہاں پورے پورب کہہ سکتے ہیں، شاہ مشرق، پورب کا بادشاہ، زمین مغرب، پچھم کی زمین، دریائے جنوب، دکن کا دریا، کوہ طور، طور یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تجلی الہی کا ظہور ہوا تھا، کو مانے پہاڑ، طور، کوہ طور، طور کا پہاڑ، فرش خانہ، خانہ مانے گھر، گھر کا بچھونا۔ یہ ہو گیا مضاف الیہ الفاظ دیے، ان کا استعمال بیان کر دیا۔ اب آگے آئیے آپ دیکھیں آگے، چاقو، یہاں کچھ الفاظ ہیں، پھر ان کا استعمال یعنی یہ مفرد الفاظ ہیں، پھر یہ مرکب کی ترکیب ہے۔ چاقو، چاقو مانے چاقو، کارد مانے چھری، کارد مانے چھری،
لوح، لوح معنی ہوتا ہے تختی، قلم، قلم معنی قلم، اور خامہ، یہاں پر دو ہیں، قلم خامہ معنی بھی قلم ہوتا ہے، قلم معنی قلم اور خامہ معنی بھی قلم، اور کاغذ معنی کاغذ، مرکب معنی روشنائی، یعنی کئی چیزوں سے جو مل کر بناتے ہیں اس کو بولتے ہیں مرکب روشنائی، اور کتاب معنی کتاب، دوات معنی روشنائی رکھنے کا ڈبہ یا برتن، اس کو بولتے ہیں دوات۔ اب ان مفرد الفاظ کا استعمال یہاں بیان کر رہے ہیں۔ کتاب خدا، یا مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں ہے، اور مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے کریں گے، اور مضاف الیہ کے ترجمے کاکی کے آتا ہے۔ کتاب خدا، خدا کی کتاب، یعنی خدا کی کتاب۔ اب چاقو احمد، احمد کا چاقو، کارد محمود، کارد معنی چھری، محمود معنی محمود، محمود کی چھری، لوح تو، تیری تختی، قلم من، میرا قلم، مرکب شما، تمہاری سیاہی روشنائی، کاغذ کتاب، کتاب کا کاغذ، دوات او، اس کی دوات، خامہ شما، تمہارا قلم۔ یہ آج جو ہم نے اتنا یہ پڑھا، اب اگلے سے جو ہے ہم کل سے دوسرا سبق شروع کریں گے، یہاں شین تا میم کا استعمال بیان کریں گے کہ اس کی طرف اضافت ہوگی ایک اسم ظاہر کی ضمیروں کی طرف، تو اس کے بیان کریں گے۔ اور یہ ہمارا اب تک کا یہ پہلا سبق تھا۔ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر کے ارسال کریں، اگر کوئی کمی ہے تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ دوسرے بھی ہمارے ثواب میں شریک ہو سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔